جتنے ضروری ہوں اللہ کے حکم کے آگے سب چھوٹے ہیں. اگر ہم اللہ کا حکم بڑا سمجھ کے ہم کام کرتے اللہ رب العالمین ہمارے کام میں برکت دیتے. ہم اللہ کا حکم چھوٹا سمجھ کر مسجدوں کو دیر سے پہنچتے ہیں پھر بھی کام نہیں بنتا. اگر اللہ کا حکم سمجھ کر یہ اللہ کا حکم اذان ہوئی ہے ہم فوراً اللہم لبیک کہتے ہوئے مسجد کی طرف آ جاتے, اللہ رب العالمین تمہیں وہ اجر دیتا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ وہ ایسے سیکھے اور ایسا انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کیا. وہ تاریخ کے اندر مطالعہ کر کے پڑھو, دیکھو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے پوری زندگی لگا دی. ہم سے صرف اپنا وقت نہیں نکال پاتے تھوڑا سا دین کے لیے, دین کے سیکھنے کے لیے, دین کو جاننے کے لیے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے پوری زندگی وقف کر دی. یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے, اس مہینے کی تاریخ ہم پڑھتے ہیں کہ اس مہینے میں کیا عظیم الشان کارنامے ہوئے ہمیں آج پتہ ہی نہیں. ہمیں دنیا کے بارے میں معلومات ہے اور دنیا کی خرافاتوں کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں, لیکن دین کے جو اسلام کے مہینوں کے نام ہیں نہ ہمیں وہ پتہ ہے, نہ اس مہینے میں کیا عظیم الشان صحابہ نے قربانی دی تھی نہ ہمیں وہ پتہ ہے. ہمیں تو ایکٹروں کے نام پتہ ہے, ہمیں تو فلموں کے بارے میں پتہ ہے. مسلمان کی یہ سوچ کہ وہ دنیا کے بارے میں غلیظ ترین معلومات اس کے پاس ہو اور دین کی معلومات اس کے پاس نہ ہو. ہم پڑھے تھے اس مہینے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اجمعین نے کیسی قربانی دی. 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اجمعین کو شہید کر دیا گیا. 40 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے. ہم نے کبھی جاننے کی کوشش کی کہ جو اسلامی مہینے ہوتے ہیں اس مہینے میں کیا کیا عظیم الشان؟ صرف ہمیں محرم کا پتہ ہے. ہم محرم کے اندر وہ خرافاتیں کرتے ہیں 10 تاریخ کو جنہیں دیکھ کر یہود اور مشرک سب ڈرتے ہیں, گھبراتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں, یہ اسلام ہے. جو ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے اس مہینے کے اندر قربانی دی ہے وہ ہمیں نہیں پتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اجمعین وہ صحابی ہیں جن کو ذی-النورین کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں, ایک کا انتقال ہوا حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا, دوسری بیٹی بیاہ دی, دوسری بیٹی کا نکاح ان سے کرا دیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی. سنو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اجمعین کتنے بڑے صحابی ہیں. اسی مہینے میں وہ 30 دن یا 40 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے. اس دین کی خاطر انہیں تڑپا دیا گیا, انہیں لہو لہان کر دیا گیا. ہم جس دین پر عمل نہیں کر سکتے, جس دین کے لیے ہم نمازیں نہیں پڑھ سکتے, جس دین کو سیکھنے کے لیے ہم اپنا وقت نہیں نکال سکتے, جس دین کو سیکھنے کے لیے ہم اپنے بچوں کو نہیں کہہ سکتے, اس دین پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اجمعین نے 30 دن یا 40 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے انہیں شہید کر دیا گیا. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں آئی تھی. ایک کا انتقال ہوا, دوسری کا نکاح ان سے کر دیا اور کہا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی یکے بعد دیگرے ان سے نکاح کر دیتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اجمعین وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا ایک دوست ہوتا ہے جنت کے اندر, ایک رفیق ہوتا ہے, ایک یار ہوتا ہے. میرا دوست اور میرا رفیق, میرا یار جنت کے اندر عثمان ہوں گے. ہم نے پڑھا کبھی, ہم نے سوچا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی زندگی کو ہم پڑھتے ہیں, یہ دین ہم تک ایسے ہی نہیں آیا. کتنی قربانیاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے دی ہے. ہم تو بھوک نہیں برداشت کر سکتے, دھوپ نہیں برداشت کر سکتے, گرمی نہیں برداشت کر سکتے. ہم کہنے لگتے ہیں کیا موسم ہے, کتنی گرمی ہے, ایسے ایسے جملے کہتے ہیں. وہ جملے اگر زبان سے بعض اوقات ادا ہو جائیں آدمی کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے. ہم نہیں سوچتے, ہم کہتے رہتے ہیں. اس لیے ان سب جملوں سے بچنے کی کوشش کریں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی تاریخ کو پڑھیں, اپنے اسلام کی تاریخ کو پڑھیں. اگر کوئی کافر, کوئی یہودی, کوئی مشرک تم سے کہہ دے کہ اسلام کی خوبیاں ہمیں بتاؤ,
کیا ہم تمہارے مذہب کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں؟ تم اپنے نبی کی خوبیاں بتاؤ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی اچھائیاں بتاؤ، تب تو ہم اسلام قبول کریں۔ سچ بتاؤ، ہم بتا سکتے ہیں کیا؟ ہم اس کا دل مطمئن کر سکتے ہیں کیا؟ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ